الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، من صلی علی عشرۃ اول النہار وعشرا من آخرہ نالتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ آقا فرماتے جس نے 10 بار دن کے ابتدائی حصے میں اور 10 بار دن کے آخری حصے میں درود شریف پڑھا، روز قیامت میری شفاعت پا لے گا۔ 10 بار درود پاک صبح، 10 بار شام، کتنی دیر لگتی ہے درود پاک پڑھنے میں؟ انعام کتنا بڑا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے اور نبی پاک کی اللہ کرے ہمیں شفاعت بھی نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سب انسانوں سے ایک سوال کیا، بہت فکر انگیز اور کمال کا سوچنے لائق سوال ہے۔ رب فرما رہا ہے، اللہ کی طرف سے یہ کوسچن ہم سب کے لیے قرآن میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ خدا کی قسم جس دن یہ آیت سمجھ آ گئی نا، ادھر جا کے لگتی ہے۔ اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے رب سے دور کر دیا؟ وہ کیا مال کی محبت تھی، کیا دنیا کی محبت تھی، کیا اللہ اکبر غلط کاموں کی محبت تھی جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ رب سے دور ہو گیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ قرآن میں پوچھ رہا ہے، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ یہ سوال مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی، زید، عمر، بکر وغیرہ سب سے ہے۔ سب کے لحاظ سے اس کا جواب مختلف ہوگا۔ کسی کو دنیا کی محبت اللہ پاک سے غافل کر رہی ہے، کسی کو مال کی طلب نے اللہ سے دور کر دیا، کسی کو منصب کی چاہت، ارے جناب یہ سیٹ حاصل کرنی ہے، یہ عہدہ حاصل کرنا ہے، چاہے لوگوں کا بیڑا غرق ہو جائے، کسی طرح یہ سیٹ حاصل کرنی ہے۔ اس سیٹ کے لالچ نے اسے اللہ سے دور کر دیا۔ کسی کو نفسانی خواہشات اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے، کسی کو حسد غافل کر رہا ہے، کسی کے دل میں بغض و کینہ ہے، بدلہ لینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، یہ بغض و کینہ اللہ سے دور کر رہا ہے۔ کسی کو عزت و شہرت کی خواہش غافل کرتی ہے۔ ایک چیز جو شاید سب کے لیے وبال جان ہے، جو بچ گئے وہ بچے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ سب کو اللہ پاک کی یاد سے غافل کرنے والی چیز، بہت بڑی چیز، یہ سوشل میڈیا بھی بن گیا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنے ایسے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کی جماعت چلی جاتی ہے، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، روزانہ سوشل میڈیا چلانے کا ٹائم ہے، تلاوت کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یوٹیوب روزانہ بلا ناغہ دیکھتے ہیں، درود پاک روزانہ پڑھا نہیں جاتا، واٹس ایپ پر اسٹیٹس روزانہ دیکھتے ہیں بلکہ بار بار دیکھتے ہیں، اللہ پاک کی یاد روزانہ نہیں آتی۔ فیس بک پر اپنی پوسٹ لگا کر بار بار دیکھتے لائکس کتنے ہو گئے، فالو کتنے ہو گئے، مسجد میں ہیں، بازار میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، کسی ہوٹل پر بیٹھے ہیں، بلکہ کسی بزرگ کے مزار پر پہنچ جائیں، کسی اجتماع میں ہو، محفل میں ہو، بلکہ کسی اللہ والے کے قدموں پہ بھی پہنچ جائیں نا، جہاں دعائیں قبول ہو رہی ہیں وہاں بھی دماغ سوشل میڈیا پہ لگا ہے۔ بلکہ دیکھا یہ گیا کہ مکے میں، مدینے میں، کعبے کے سامنے سیلفی لینی ہے، ابھی ابھی اپلوڈ کرنا ہے، لائیو کرنا ہے، پھر دیکھنا ہے کتنے فالوور، کتنے لائکس۔ ارے یہ تو رونے کا مقام تھا، یہ تو مانگنے کا مقام تھا، یہ تو گر گڑانے کا مقام تھا، سب رو رہے ہیں اور میں اپنے موبائل میں لگا ہوا۔ مجھے تو کبھی کبھی افسوس پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کہیں کسی محفل میں گئے، اجتماع میں گئے اور دعا ہو رہی ہے، اور دعا میں مجمع پر رکت آ رہی ہے، سارے رو رہے ہیں، ان میں سے کوئی صاحب اٹھیں گے اور سب کی ویڈیو بنانی، اپنی ویڈیو بنانا۔ مجھے ہوتا ہے کہ یار سب رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، تم کس کام میں لگ گئے؟ کیا تماشا لگا ہوا ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ میں پچھلے دنوں میں بغداد شریف میں تھا، یقین کرے کتنوں کو سمجھایا، ہو سکتا ہے میری اس بات سے کتنے ناراض بھی ہو گئے ہوں گے، مگر مجھے میرے دل کی ایک بات بتائیں۔ مثال کے طور پہ کوئی مشہور آدمی، اب کوئی کتنا ہی مشہور کیوں نہ ہو، غوث پاک کی بارگاہ میں آیا تو مرید ہی آیا ہے نا، غلام ہی آیا ہے نا، اتنی بڑی بارگاہ میں کیوں آیا ہے؟ وہ بھی خیرات لینے آیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے آیا ہے۔ اب اس دربار میں، دربار کو چھوڑ کر سب لوگ اس کے پیچھے، اس کی تصویریں، اس کے ساتھ سیلفی۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، ایک بادشاہ کا دربار ہو، اس بادشاہ کے دربار میں غلام آ جائے، اسی بادشاہ کا غلام آ جائے، اور تم بادشاہ کو چھوڑ کر غلام پر توجہ دو، یہ کیسی بات ہے؟
جہاں غوث پاک موجود ہیں، امام حسین کے روزے میں امام حسین موجود ہیں، مولا علی کے روزے میں مولا علی موجود ہیں، مدینے پاک میں نبی پاک موجود ہیں، اور آپ ادھر کیا کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سیلفی، بھاگ بھاگ کے اس کے ساتھ سیلفی۔ خدا کے واسطے یہ سب کام چھوڑ دیں۔ وہ بھی ایک غلام ہے جو اپنے آقا کی بارگاہ میں آیا ہے، اس کو اپنی حاضری دینے دیں، آپ اپنی حاضری دیں۔ یہ مقام ان چیزوں کے نہیں ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوا کرتی ہیں، مگر اس سوشل میڈیا نے دماغ کو چینج کر دیا ہے۔ علماء کرام کے پاس، نیک لوگوں کے پاس پہلے لوگ آ کر کیا کہتے تھے؟ حضرت دعا کر دیں، مغفرت کی دعا کر دیں، حضرت ہمارا یہ مسئلہ ہے دعا کر دیں۔ اب یقین کریں اب 90% لوگ دعا نہیں کراتے، حضرت ایک سیلفی لے لیں، ختم، دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بس سیلفی چاہیے آپ کے ساتھ۔ ہمارا فوکس چینج ہو گیا ہے۔ یہ مسکرانے کی، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ افسردگی کی بات ہے کہ ہم چینج ہوتے جا رہے ہیں، اور آج ہم چینج ہوئے، ہمارے بچوں کا آگے والی نسلوں میں کیا حال ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے، رب فرما رہا ہے میرے بندے، اے انسانوں، تمہیں کس چیز نے دور کر دیا؟ دھوکے میں ڈال دیا کرم والے رب سے۔ ہم دیکھیں ہماری کتنی ایسی عادتیں ہیں جو آہستہ آہستہ ہمیں رب سے دور کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا ترقی چاہیے، کامیابی چاہیے، برائٹ فیوچر چاہیے۔ خدا کی قسم، جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں نا، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں، اس کو پھر ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے بیڑے پار ہی ہونے ہیں، اور ساری دنیا واہ واہ کر رہی، ماں باپ پریشان ہے، وہ برباد ہی ہونا ہے۔ ماں باپ کو تنگ نہ کرو، بالخصوص ماں کی قدر کرو۔ ماں کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے، اور یہ دعا دے دے تو بندہ کدھر پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، پھر آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہے، کسی بھی طرح کا زندگی میں مقام بڑھ گیا نا، مشہور ہو گیا، اب وہ ماں باپ پر بھی روب جما رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں، اب میں آپ کی خدمت کہاں سے کروں گا بھائی، ٹائم ہی کہاں ہے میرے پاس۔ ان کو کبھی یہ روب مت جمانا، ارے آج اگر کچھ بن بھی گئے ہو نا، یہ انہی کی دعائیں تھیں، اور ان کو کہہ رہے ہو بڑا آدمی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام، کتنا بڑا مرتبہ ہے، اور آپ نے ایک بار اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا ہے۔ ارشاد کیا ہوا کہ اے موسیٰ، جنت میں تیرا جو پڑوسی ہے وہ ایک فلاں علاقے کا کسائی ہے۔ آپ حیران ہو گئے، آپ نے کہا مولا مجھے ملنا ہے، ایڈریس بتایا گیا، آپ چلے گئے وہاں پر۔ ایک نوجوان نے دروازہ کھولا، آپ اندر گئے، گھر میں گئے تو دو بوڑھے ماں باپ، بوڑھی شخصیات تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، آپ کی رسالت کی گواہی دی، اور دونوں دنیا سے چلے گئے۔ وہ نوجوان کسی کام سے گیا، جب واپس آیا اپنے دونوں والدین کو دیکھا کہ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے، تو کہا ہو نہ ہو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا میرے ماں باپ روزانہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کرنا۔ آپ ہمارے گھر آئے ہیں، آپ کو انہوں نے دیکھا ہے، یہ چلے گئے دنیا سے، آپ ہی حضرت موسیٰ ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا بتاؤ کچھ اور بھی دعا کرتے تھے؟ کہا ہاں، میں اپنے بوڑھے ماں باپ کیونکہ چبا نہیں سکتے تھے، روز ان کو دیوالے چبا چبا کر کھلاتا تھا، اور جب بھی کھانا کھلاتا تھا نا، میری ماں دعا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ حضرت موسیٰ کہتے بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے۔ یہ ہے ماں کی دعا، اور یہ وہ دعا ہے جو بن مانگے مل رہی ہے، جو ماں کے دل سے نکل رہی ہے۔ آؤ میں بتاؤں کچھ بڑے آدمی، واقعی جس کو کہتے ہیں بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی نہیں نا، کتنے بڑے وقت کے امام ہیں، مگر آپ کی والدہ ایک مسجد کے امام صاحب سے انسپائر تھی، مقرر تھے، وہ اچھے بیان کرتے تھے، تو آپ کو وہ کہتی کہ جاؤ وہ امام صاحب سے مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ خود مفتی اعظم ہیں، امام ہیں کروڑوں حنفیوں کے، ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں پتہ نہیں میں کتنا بڑا مفتی ہوں، تم مجھے مسجد کے امام کے پاس بھیج رہی ہو۔ آج تو یہ ڈائریکٹ جواب دے دیتے ہیں نا، مجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، مجھ سے بحث کر رہی ہو، اتنی کتابیں پڑھی، ماں تم نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں، ابو جان آپ کو دنیا کا کیا پتا، مجھے پتا ہے۔ سنو امام اعظم، یہ ایسے نہیں بنتے بڑے لوگ۔ ماں کو کہتے ٹھیک ہے ماں، مسجد کے امام کے پاس جاتے، اس مقرر کے پاس جاتے، وہ کہتا حضور آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے، آپ دنیا کو مسئلے بتاتے ہیں۔ کہ کیا کروں، ماں نے بھیجا ہے۔ کہ حضور جو آپ بتا رہے ہیں مجھے آپ ہی مسئلے کا جواب بتا دیں، وہی میری طرف سے ماں کو بھی بتا دیں۔ ایک بار ماں نے کہا کہ میں خود جا کر پوچھوں گی،
پھر بھی امام اعظم نے منع نہیں کیا. اچھا کئی میل کا سفر تھا. امام ابو یوسف کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کوفہ کی گلیوں میں کہ امام اعظم اس خچر یا اس سواری کے لگام تھامے ہوئے ہیں, ماں اس پر سوار ہے اور وہ بازار میں اسے لے کے جا رہے ہیں. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں تم مجھے تکلیف دے رہی ہو, وہ میرا شاگردوں کا بھی شاگرد ہے, اس کو کیا پتا جو مجھے پتا ہے. اللہ اکبر. ماں جاتی ہیں, مسئلہ پوچھتی ہیں, واپس آتی ہیں, امام اعظم ماں کو کچھ نہیں کہتے. یہ ہوتا ہے ماں کی فرما برداری. آج دیکھو دنیا ان کے گن گا